پھول باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک جناب پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن حکیم یا دیگر اوراد و وظائف کو ہم پڑھ کر کسی پر دم کر سکتے ہیں، کسی مریض پر، یا پانی پر پڑھ کے کسی مریض وغیرہ کو پلا سکتے ہیں؟ تو بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کے اوپر مشکوک رہتے ہیں، اور اپنے سوال میں انہوں نے یہ بات کی بھی وضاحت کی کہ بہت سارے لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو صرف ہدایت کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ قرآن یہ مومنوں کے لیے شفا بن کر بھی آئی ہوئی ہے۔ جیسے خود قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے یہ جو نازل کیا ہے یہ مومنوں کے لیے اس میں شفا بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن مقدس کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے بیماریوں کا علاج ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا چاہے وہ روحانی بیماری ہو۔ تو قرآن مقدس پڑھنا یہ بھی بیماری میں جو ہے نا شفا کرتا ہے، اور قرآن مقدس پڑھ کر کسی پانی پر یا کسی شے پر دم کر کے اگر کسی مریض کو دینا یہ بھی شفا کا کام کرتا ہے۔ یہ بالکل شرک اور بدعت نہیں ہے۔ بعض حضرات ناواقفی کی وجہ سے اور بالکل کم علمی کی بنا پر یہ بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف یا دیگر اوراد و وظائف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو صرف آپ کو شفا دیتا ہے، وہ دوسروں کو نہیں دے سکتا، تو آپ اس کو دم کیوں کرتے ہیں؟ تو اس دم پر بہت سارے لوگ بے دم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس چیز کا جواب آپ سماعت فرما لیں کہ قرآن مقدس میں جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن آپ کے لیے شفا ہے۔ تو جیسے قرآن پڑھنا ثواب ہے، ویسے ہی قرآن مقدس یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کر کے کسی شے پر پڑھ کے کسی مریض یا کسی کو دینا یہ بھی شفا کا باعث ہے۔ یہ تو قرآن مقدس سے آپ نے دلیل سماعت فرمائی۔ حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں صحیح حدیث مبارکہ کتاب الطب میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلے کے پاس آئے تو انہوں نے ان کی ضیافت نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام عرب کے قبیلوں میں سے قبیلے کے پاس گئے تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی، یعنی ان کو گھر میں آنے کی دعوت نہیں دی، ان کو جو ہے نا کھانا نہیں پیش کیا، ان کو کچھ پانی نہیں پیش کیا، تو ان کی ضیافت انہوں نے نہ کی، ان قبیلے والوں نے۔ اسی اسنا میں یعنی اسی لمحے میں اسی وقت میں اس قبیلے کے سردار کو زہریلے جانور نے ڈس لیا، یعنی کہ جس قبیلے نے صحابہ کرام کی ضیافت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی، تو اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے ان کے پاس آئے، صحابہ کرام کے پاس آئے اور آ کر کہا کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے، یعنی کہ کوئی تم میں پھونک مارنے والا ہے، پھونکنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہم دم نہیں کریں گے حتیٰ کہ تم سے اجرت نہ لے لیں۔ صحابہ کرام کے پاس آ کر انہوں نے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب جس چیز نے ہمارے سردار کو، جس جانور نے ڈسا ہے، کیا اس کا زہر تم میں کوئی شخص ہے جو نکال سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ تم نے تو سب سے پہلی بات ہماری ضیافت نہیں کی، یعنی ہماری مہمان نوازی نہیں کی، آپ نے ہم کو آپ نے کھانا پانی جو ہے نا پوچھا نہیں، تو ہم جو ہے نا کیسے علاج کریں؟ حتیٰ کہ ہم علاج کریں گے مگر تم سے اجرت ضرور لیں گے، یعنی اس کی جو قیمت ہے وہ قیمت ضرور لیں گے۔ قبیلے والوں نے ان کے لیے کچھ بکریاں مقرر کر دی۔ ان میں سے ایک شخص نے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے اور سورہ فاتحہ کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور تھوک منہ میں جمع کرتے رہے اور سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، اور اس تھوک اور جو ان کے منہ میں جو تھوک جمع ہوا تھا وہ تھوک کو اس زہریلے جانور نے جہاں پر ڈسا تھا وہاں پر جو ہے نا اس کو لگانے لگے۔ تو چند ہی لمحے گزرنے پائے تھے کہ پورا سارا کا سارا زہر وہاں سے نکل گیا۔ قبیلے والے نے انہیں بکریاں لینے کے لیے کہا کہ آپ جو اجرت آپ نے طلب کی تھی آپ اجرت لے لیں۔ کچھ بکریاں جو ہے نا انہیں دی ہے قبیلے والوں نے۔
تو قبیلے والوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں لیں گے حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ہم پوچھ نہ لیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہم نہیں پوچھیں گے تو تمہاری بکریاں ہم نہیں لے سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام ماجرا ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ یعنی کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ کر جب دم کرتے ہیں تو وہ زہریلے جانور کا جو زہر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا؟ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بکریاں لے لو اور اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی مریض پر قرآن مقدس کو پڑھنا، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، تو سورہ فاتحہ ہی ہو یا کوئی بھی سورت ہو یا قرآن کی کوئی بھی آیت کیوں نہ ہو، اگر آپ مریض پر پڑھ کر دم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کے آگے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمانے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دم کرنے سے منع فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کتاب السلام میں حدیث مبارکہ ہے۔ پھر عمر بن حزم کی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آل ان کی، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دم آتا ہے جس سے ہم بچھو کے ڈسے ہوئے کو دم کرتے تھے، آپ نے دم کرنے سے منع کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جن کلمات سے دم کرتے ہو وہ میرے سامنے پیش کرو، پڑھو۔ انہوں نے جب کلمات پیش کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کلمات سے میں نے منع کیے ہیں جس میں بتوں کے نام آتے ہیں یا بتوں کے نام کا ورد ہوتا ہے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کو نفع پہنچائے۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دم کرتے ہیں کسی پانی پر یا کھانے پر یا کسی چیز پر دم کر کے کسی بیمار کو جب ہم دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شفا یابی عطا فرماتا ہے۔ جیسے قرآن پڑھنا ثواب ہے اور پڑھنا شفا ہے، ایسے ہی قرآن پڑھ کر کسی پر دم کرنا یہ بھی شفا کا باعث ہے۔ وہ لوگ بالکل بے علم اور یوں کہوں گا کہ وہ اس حقیقت سے ناواقف ہیں، لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ کرنا شرک ہے، وہ بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔